السلام علیکم ایوری ون، محمد شمول باشا. یہ ڈپارٹمنٹ آف سوشل ورک اور آج یہاں پہ منایا جا رہا ہے انٹرنیشنل ڈے آف ڈسیبلٹیز 2023. اور یہاں پہ اس طرح ہے کہ مختلف مین اسٹیک ہولڈرز جو کہ ڈسیبلٹی پہ کام کرتے ہیں وہ سارے آئے ہوئے ہیں فار اویئرنیس انفارمیشن. ابھی بھی یہاں پیچھے آپ دکھا سکتے ہیں کہ جو ہے انٹرنیشنل ڈے آف پرسنز ود ڈسیبلٹیز جو ہے وہ منائی جا رہی ہے. ہمارا یہ ہے کہ ہم ارلی انٹرونشن پہ کام کرتے ہیں، جیسے کہ ہمارے پاس ہے ارلی چائلڈ ہوڈ ڈسیبلٹی. آپ جتنی ارلی انٹرونشن کریں گے آپ کی ارلی انٹرونشن سے یہ فائدہ مل سکتا ہے کہ آپ ایزیلی اور جلدی آپ ایک بچے کی ڈسیبلٹی کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں اور ان کی فردر لائف کو ڈسیبل ہونے سے بچا سکتے ہیں. اسکول سسٹم سے ٹھیک ہے سر. یہ میڈم آپ کو پلیز السلام علیکم سر. ہمارا ARPD اسکول کا ماڈل جہاں پہ بچوں کو فری آف کاسٹ ایجوکیشن دی جاتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈسیبل بچوں کے لیے ریمپ موجود ہے. یہ ایکسیسیبلٹی ہے ان کے لیے کہ وہ ریمپ کے تھرو اسکول میں آ سکتے ہیں، ایزیلی اپنی ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں. نارمل اسکولس میں ریمپ نہیں ہوتے تو بچوں کو کافی زیادہ ڈیفیکلٹی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ہمارے پاس ریمپ کی سہولت موجود ہے. اسی طرح ہم ڈسیبل بچوں کے ساتھ ساتھ نارمل بچے بھی پڑھ رہے ہیں اور ہم ان کو فری آف کاسٹ ایجوکیشن دے رہے ہیں. یونیفارم، بکس، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہم ان کو فری دے رہے ہیں. کمیونٹی سروس پروگرام جو کہ یونیورسٹی آف پشاور کا ایک حصہ ہے اور ہم سوشل ورک ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین جو ہے وہ کمیونٹی سروس پروگرام کے ڈائریکٹر بھی ہیں. کمیونٹی سروس پروگرام میں زیادہ تر سوشل ورک کے ہی ہوتے ہیں. مختلف یونیورسٹی آف پشاور کے دوسرے اسٹوڈنٹس بھی اس کا حصہ بنتے ہیں تاکہ کمیونٹی سروس کریں. تو ایک ادھر بھی لگی ہوئی ہے اسٹال. یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے جی میرا نام ذیشان ہے اور یہاں سوشل ورک ڈپارٹمنٹ میں میں MPhil کا اسٹوڈنٹ ہوں اور سیکنڈ سیمسٹر کا. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس طرف میرا نام عیسیٰ خان ہے اور یونیورسٹی آف پشاور ڈپارٹمنٹ آف سوشل ورک میں MPhil سیکنڈ سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں. اور یہاں پہ ہم نے 3 دسمبر انٹرنیشنل ڈے آف پرسن ود ڈسیبلٹیز کے حوالے سے یہ اسپیشل. میرا نام محمد حذیفہ جعفر ہے اور میں پاکستان ریڈ کریسنٹ کے ساتھ 2019 سے ایز اے والنٹیئر کام کروں. ہم نے جو آج ادھر اسٹال لگایا پشاور یونیورسٹی میں انٹرنیشنل ڈے آف ڈسیبلٹیز کے موقع پہ، ہمارے یہ فرسٹ ایڈ کا اسٹال ہے. فرسٹ ایڈ جو ہے وہ ڈیزاسٹر جب بھی ہٹ کرتے ہیں تو فرسٹ ایڈ جو ہے بہت امپورٹنٹ پلے کرتے ہیں اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں کسی میل فیمیل سب کو چاہیے کہ فرسٹ ایڈ سیکھنا چاہیے. اس لیے PRCS جو ہے وہ فرسٹ ایڈ ٹریننگز بھی پرووائڈ کرتے ہیں. فرسٹ ایڈ کورس بھی ہیں ہمارے وہ ہوتے ہیں. فزیوتھراپی کا سکسیس ریٹ کیا ہے اور کیا یہ بچوں کے لیے کرتے ہیں یا ایج کا کوئی فیکٹر اس میں نہیں ہے؟ سر یہ اس میں تو ایج کا کوئی افیکٹ نہیں ہے. بیسیکلی فزیوتھراپی ہم بچوں کے لیے بھی کرتے ہیں، جیسے ہم پیٹس فزیوتھراپسٹ کرتے ہیں، بڑوں کے لیے بھی کرتے ہیں. اس کے پھر مختلف برانچز اور ٹائپس ہیں، اس کے لیے ہم فزیوتھراپی پرفارم کرتے ہیں. اچھا، سب سے زیادہ ڈسیبلٹی کون سے باڈی کے کون سے پارٹ پہ پائی جاتی ہے؟ سر بیسیکلی زیادہ تر ڈسیبلٹیز تو ہمارے ایریاز میں پائی جاتی ہیں، جس کی کافی بڑی ریزن ہمارے پاس ایکسیڈنٹس وغیرہ ہے. پراپر پولیوز کے قدرے نہیں کرواتے، اسی وجہ سے آرتھرائٹس ہے اس کی کافی آرتھرائٹس کے حوالے سے ڈسیبلٹی سر آپ کس کی مطلب وہ ہے آپ کو پوچھنا؟ کچھ ڈسیبلٹی کنجینیٹل ہوتے ہیں کہ جیسے انڈیویجول برڈ ہوتی ہے نا، جیسے کلب فوٹ ہو گیا، اس طرح کچھ کنجینیٹل ہے اور بعد میں جو ہے نا کچھ وہ ڈیولپ ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے. اچھا، ڈیولپ جو ہوتے ہیں وہ ان کا کوئی اسپیسیفک ایج ہے یا پھر یہ مختلف جیسے پولیو وائرس سے ڈسیبلٹی ہوتی ہے اس طرح کوئی اور ریلیٹڈ ڈسیبلٹی ہے جو کہ آپ نے کہا کہ ڈیولپ ہوتی ہے؟ جی بالکل ہے. اچھا، مختلف ڈسیبلٹی کہ ایک انڈیویجول ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن اس کو جو ہے نیچے فٹ میں پرابلم ہوتی ہے جس کو ڈراپ فٹ کہتے ہیں، یہ ڈسیبل. اس کے علاوہ فار ایگزامپل آرتھرائٹس کا جو ہے وہ ڈسیبل کر دیتی ہے بندے کو. بالکل آرتھرائٹس بالکل موومنٹ ہی نہیں کر سکتا، اس کی جو رینج آف موشن ہے وہ کمپلیٹلی اسٹاپ ہو جاتی ہے نا. ایک بات میں پوچھنا چاہوں گا آرتھرائٹس کے حوالے سے. آرتھرائٹس کہتے ہیں کہ یہ انکیوریبل ہے، اس کا کوئی کیور نہیں ہے. کہتے ہیں کہ کوئی خاص اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کا کوئی کیور ہے یا باقی جو ہے یہ ایسی چیز ہے جو کہ کیور نہیں ہو سکتی؟ یہ ایجنگ کے ساتھ ہوتی ہے اور اس کا کیور نہیں ہوتا. مطلب اگر جس کو آرتھرائٹس ہو جاتا ہے ہم اس کو کمپلیٹلی ریکور نہیں کر سکتے. مطلب اس کا علاج نہیں فزیوتھراپی کے ریلیف. اور دوسرا ہماری آرتھرائٹک ڈیوائسز اس طرح ہے نا کہ جو آرتھرائٹس جس جوائنٹ پہ ہو وہاں سے اس کو جو پریشر ہے وہ اس کو کم کر کے، تو جس جگہ پہ پریشر بہت زیادہ ہے نا اس سے وہ پریشر کم کر کے انڈیویجول تھوڑا سا اس میں جو ہے نا موومنٹ مطلب آپ اس کو کہتے ہیں پازیٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آرتھرائٹس جو جوائنٹ میں ہوتی ہے سب سے زیادہ تو نی جوائنٹ میں ہی ہے نا، اس کے علاوہ کہیں پہ ہوتی ہے ایلبوز یا اس طرح؟ ایلبو بھی اس طرح کی جوائنٹ ہے جیسے نی ہے، تو اس میں تو کبھی نہیں ہوتا.
آپ اس بارے میں کچھ ایڈ کریں گے؟ اس طرح کچھ ہے ابھی یا صرف فنگر آپ کی بالکل اس طرح ہو جاتی ہے, آپ اس کو کچھ بھی کر لیں تو وہ ہیماٹائڈ آرتھرائٹس ہوتا ہے, وہ آپ اس کو اسٹریٹ نہیں کر سکتے نارمل اس طرح. تھینک یو ویری مچ. ٹھیک نارمل فیل ہو. ہم لوگ کا یہ مشن ہے کہ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ڈسیبل بچے ہیں, یہ بھی ان کا بھی ایک زندگی ہے, ان کا بھی گول ہے. تو جو ہمارے جو صحیح والے بچے ہیں وہ ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ہم بولتے ہیں کہ نہیں آپ کے بہن بھائی. ہم لوگوں کا مین فوکس یہ ہے کہ انسان کو انسٹیڈ آف ویل چیئر اس کو خود چلنے پہ اس کو ہم لوگ موٹیویٹ کریں, کیونکہ جب اگر وہ ویل چیئر پہ آتا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کے فردر کمپلیکیشنز ہیلتھ وائز آ جاتے ہیں. سو ان چیزوں کو اوور کم کرنے کے لیے, اوائڈ کرنے کے لیے ہم لوگ جو ہیں ان کو لے کے آ رہے ہوتے ہیں اس پہ کہ وہ خود سے چلیں اور اپنا اینڈ سوسائٹی میں وہ اپنا کنٹریبیوشن. اچھا جی, یہاں پہ آپ اوپر دکھائیں RCRS رحمان کالج آف ریہیبلیٹیشن سائنسز. ویری گڈ, آئیے گا. اچھا جی, آج کے دن کے حوالے سے انٹرنیشنل ڈسیبلٹی ڈے ہے, تو RCRS کا کیا کردار ہے اور کیا کر رہی ہے اور آپ کیا پریزنٹ کر رہے ہیں, اس بارے میں ہمیں بتائیے گا. السلام علیکم. ہم RMI سے ہیں, رحمان کالج فار ریہیبلیٹیشن اینڈ سائنسز. ہمیں چونکہ یہ ایون اس ایکٹیویٹی کے بیس پر ہے کہ ہمارے پاس ایک نارمل پرسن اور ایک ڈسیبل پرسن ہمارے لیے سیم ہے. اگرچہ ایک پروفیشنل ہو گیا, ایک سوشل ہو گیا یا ایک پبلک ہو گیا, اس میں یہ دونوں ہمارے پاس سیم ہی ہے. ہم نے اس کے لیے اپنے پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک ماڈل بنایا ہے جس میں ہم نے یہ شو کیا ہے کہ ہمارے پاس یہ ہاسپٹل تھا, اس میں ایک ڈاکٹر ہے جو ایک نارمل ڈاکٹر ہے, ایک ہمارے پاس ڈسیبل ڈاکٹر ہے. ایک نارمل ڈاکٹر جس طرح سے اپنی ڈیوٹیز انجام دے رہا ہے, اسی طرح سے ہمارے پاس جو ڈسیبل ڈاکٹر ہے وہ بھی اپنی ڈیوٹیز ایٹ دا سیم ٹائم ایٹ دا سیم پلیس وہ دونوں انجام دے رہے ہیں. اگرچہ وہ ایک نارمل ہو گیا یا ڈسیبل, ایک ہاسپٹل میں ہمارے پاس ایک, اور یہ دونوں سیم ہی ہیں, جو یہ سیم جگہ پہ سیم ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. اچھا, ایک بات, وہ جو انکلوژن اسکول سسٹم ہے, جیسے وہاں پہ ڈفرینٹ ڈیبل بچے جو ہے وہ نارمل بچوں کے ساتھ انکلوڈ ہو کے کام کر رہے ہوتے ہیں, پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے پھر اس طرح ہوتا ہے کہ ایک سوشل ایکسیپٹنس بھی آتی ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے, ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم بھی نارمل ہیں, ہم کوئی خاص اتنے ڈفرینٹ نہیں ہے. اچھا, یہ چیز جو امپلیمنٹ کر رہے ہیں RCRS, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ہسپتال ہے وہاں پہ بھی ڈفرینٹلی ایبل ہمارے پاس ڈاکٹرز بھی ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ بھی اپنا فنکشن 100% ان کی طرح جیسے نارمل ڈاکٹرز کر رہے ہیں اس طرح سے کریں. اچھا ٹھیک ہے, یہ ماڈل جو ہے یہ ابھی امپلیمنٹڈ ہے؟ جی سر, مطلب یہ ابھی ہے وہاں پہ اس طرح ڈسیبل ڈاکٹر؟ جی ہمارے پاس ہے ڈسیبل ڈاکٹر. ادھر ہمارے پاس ایک پلاسٹک سرجن بھی ہے جو ہمارے ڈسیبل ہے, اور ورلڈ ڈے پہ اس نے مطلب ہمیں ایک موٹیویشنل وہ اسپیچ بھی دیا تھا کہ میں ڈسیبل ہوں, چونکہ میں ڈسیبل ہوں لیکن میں ایک ٹاپ سرجن بھی ہوں. تو آپ لوگ یہ دل میں نہ لائے, جو ڈسیبل تھے وہاں پہ ان کو کہہ رہے تھے, مطلب آپ لوگ یہ دل میں نہ لائے کہ ایک ڈسیبل پرسن ایک صحیح مطلب نارمل پرسن کی طرح وہ کام نہیں کر سکتا. مطلب دونوں Okay, that means that there is no compromise on duty, but these people, what they do is they are working very well with each other and they have that tolerance. Tolerance is the first thing, because this, just like the inclusive school system, inclusive hospital system we would say, right? That's something we can name it. The doctors who are differently abled, they can also work as much and perform as good as the normal doctors. Okay, tell me one more thing. Does the building of RMI, it is what do you call it? wheelchair friendly. Yeah, is it wheelchair? Yes, sir, it is disability. Okay, that's good. So the doctors are not treated differently over there, and they are, when they are studying in RMI in different RCD or whatever, you have different branches, right? And I don't know about medical that much. That's what I'm saying. So they sit in the same classrooms. Okay, that's what makes it more effective. Okay, this was the model. Is there anything else you want to tell on this specific day? And you would say RCRS is doing, it has some further plans. Is there something like that you would share with us? So basically the concept of regarding the disability day is that every disabled is differently able. So there is no bias between a normal human and
someone who is disabled. Right. So we are promoting like if someone is getting injured or anything which promotes towards the disability. So there's physical therapy, speech language pathology, through the help of these two fields, so the person like get back to their normal. Oh yeah, that word came also. You are saying R means rehabilitation. Yeah. You are rehabilitating the people as well. So speech therapy, physiotherapy, occupational therapy. These are the three protocols of rehabilitation. They are followed by you. Yeah. Okay, that's good. Thank you very much. Nice to meet you. Take care. Thank you so much. Department of Social Work, जिसके अंडर ये सारा प्रोग्राम अरेंज किया गया, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस आई. डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क के हमारे बहुत मुहतरम जी जनाब फाइड साहब मौजूद है हमारे साथ. कैसे हैं सर आप? सर आज के दिन के हवाले से आप क्या कहेंगे सर? आज के दिन के हवाले से स्पेशली इस किस्म के जो इवेंट्स या सेशंस हैं वो होने चाहिए. अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है. स्पेशली अवेयरनेस सिर्फ इलिटरेट के लिए सिर्फ नहीं होती. इवन जो लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं, जिनको सिर्फ अपनी फील्ड का तो पता है लेकिन और जो फील्ड उनके बारे में नहीं होता, दे शुड नो कि कितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्ट वे में यहाँ पे इन लोगों के लिए काम कर रही हैं स्पेशल पर्सन के हवाले से. तो इस किस्म के सेशंस होने चाहिए. बिल्कुल सर. अच्छा सर, एक और बात है, यहाँ पे आपने देखा कि मुख्तलिफ जो डिसेबल्ड उन पे फोकस है, ज़ाहिर है इट इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल्ड, राइट सर? सो आई से इस टर्म को किसी तरह से चेंज किया जाए. सर आप क्या सजेस्ट करेंगे कि इस टर्म को कौन से टर्म में हम चेंज करेंगे तो ज़्यादा उनको ओनरशिप मिलेगी? उनको ये फील होगा कि यार हमको इतना डिफरेंट नहीं है कि ये टर्म हमारे लिए इस्तेमाल हो रहा है. आप क्या कहेंगे सर? नो डाउट इन पे हिस्टोरिकली भी अगर आप चेक करते हैं तो काफ़ी इस पे काम हुआ है. इन लोगों ने इस पे काम किया, एक्सपर्ट्स ने काम किया. और अभी अगर हम चेक करते हैं तो स्पेशली जब हम इनको एक वर्ड यहाँ पे हम यूज़ करते हैं डिसेबिलिटीज़ का, तो साथ साथ ही फिर हमने कहा कि पर्सन विद डिफरेंट एबिलिटीज़, एक और टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है कि दे आर नॉट डिसेबल. ठीक है ना, उनकी एबिलिटी डिफरेंट है. ठीक है ना, तो दैट्स व्हाई वी कैन से वी कैन यूज द वर्ड, और जो यूज किया जाता है दैट इज द पर्सन विद डिफरेंट एबिलिटीज. तो और एंड स्पेसिफिकली फिर इसके अंदर रहते हुए जो डिफरेंट टाइप्स हैं, कैटेगरीज हैं, उनकी फिर अपनी अपनी टर्मिनोलॉजीज भी ऐसी हैं जो कि पहले कुछ और थी, बाद में उस पर लोगों ने काम किया एंड देन उन्होंने उसको मॉडिफाई किया. सर आज के दिन जो यहाँ पे मैंने कुछ देखे मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के, एक चीज़ मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी सर, इंक्लूसिव स्कूल सिस्टम. एग्जैक्टली सर आप इस बारे में क्या कहते हैं? इंक्लूजन वो कह रहे हैं कि जी जो नॉर्मल बच्चे हैं वो और बाकी जो डिफरेंटली एबल जैसे आपने बताया वो बच्चे साथ में ही पढ़ेंगे, तो इसमें ये होता है कि वो डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाती है. और इसका सर इफेक्ट वो कहते हैं बहुत ही अच्छा है. वो एक दूसरे को अच्छे से ट्रीट भी कर पा रहे होते हैं, और जो डिसेबल या डिफरेंटली एबल बच्चा है वो उस तरह से डिफरेंटली फिर फील नहीं कर रहा होता. सर इस बारे में आप क्या कहेंगे? नो डाउट ये डिफरेंट इसके पीछे अगेन फिलोसफीज हैं जिस पे काम कर रही हैं. बाज़ कहते हैं एक्सक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, बाज़ कहते हैं एक्सक्लूसिव एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए. एंड इसके भी प्रोज एंड कॉन्स हैं. मेहनत की ज़रूरत है इस पर काफ़ी. वी हैव टू चेंज द मेंटालिटी ऑफ द पीपल. ठीक है ना, यहाँ पे आपने दो एंगल से काम करने की बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ दी हार्डवेयर पार्ट एंड सॉफ्टवेयर पार्ट. हार्डवेयर के अंदर यू हैव टू प्रोवाइड ऑल दोस रिक्वायर्ड फैसिलिटीज टू दिस पीपल. ठीक है, हर इदारे में. And on the other side, the software part, which includes, you can say, the mentality of the people, ठीक है ना, attitude and behavior. साथ साथ ही ऐसे laws हों, ठीक है ना, जो कि उनको facilitate कर सकें. तो अगर दोनों पे काम हो, it is the best way, no doubt. ये तो inclusive education system, ये फिर best है. लेकिन it will take time, ठीक है, क्योंकि स्पेशली हार्डवेयर पार्ट पे काम करना मीन्स आप फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड कर लें, शायद उस पर इतना टाइम ना लगे, लेकिन आप लोगों की साइकी को चेंज करना, मेंटेलिटी को चेंज करना, इट विल टेक टाइम. एंड उसके लिए इस किस्म की जो इवेंट्स हैं, सेशंस हैं, उनका होना बहुत ज़रूरी है. एंड उसमें अच्छा ये सिर्फ एक का काम नहीं है, इट इज़ द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एंटायर यू कैन से कम्युनिटी. उनकी भी है, जनरल लोगों की भी है, स्टेट की अपनी है, एजुकेटेड जो और जो लोग इन ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड हैं उनकी भी है. तो इट इज़ ए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. डॉक्टर शकील साहब मौजूद हैं जो कि डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क के जो हैं चेयरमैन है, एज वेल एज जो हमारे पास कम्युनिटी सर्विस प्रोग्राम है यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर में, उनके भी डायरेक्टर हैं. आज के दिन के हवाले से जो कि लीडिंग हमारे बॉडी है, लीडिंग पार्टनर है इस चीज़ में, वो है डॉक्टर शकील साहब. डॉक्टर शकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं. आज के इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे जो मनाई जा रही है इधर यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर में सोशल वर्क डिपार्टमेंट के जरिए, शकील साहब उस बारे में कुछ कहेंगे? जी सर. थैंक यू वेरी मच. ये इवेंट जो है एक्चुअली इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो कि हर साल 3 दिसंबर को
सेलिब्रेट की जाती है, लेकिन 3rd December is Sunday, so that's why this day is celebrated on this day in collaboration with the ICRC and other partner. और उसका बुनियादी मकसद ये है कि इस दिन ये एक याद दहानी का एक दिन है कि जो भी एफर्ट हो रही है फॉर द इंक्लूजन एंड फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन विद डिफरेंट एबिलिटीज़, वो जो अचीवमेंट्स है वो शेयर की जाए, जो चैलेंजेस है उन पे रोशनी डाली जाए और फिर फ्यूचर के लिए अपनी एक जो स्ट्रेटजीज है वो शेयर की जाए. तो ये बेसिकली सारा एक कोलैबोरेटिव एफर्ट से हो रहा है. और आज इसमें ये आप लोगों को जो भी नज़र आ रहे हैं ये ICRC और इनके जो मुख्तलिफ पार्टनर्स हैं, कोलैबोरेटर है, इनको पेशावर यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क ने ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया हुआ है और आज इस मौके पे ये हो रहा है. तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द स्टेप टुवर्ड्स द inclusion and awareness regarding the different dimension of person with disability. So this is basically the Sir, one question. We term these people as disabled. Sometimes they feel differently. They're like, oh, I am disabled, because they take the word literally, right, sir? So about this term, should it be changed because they would be, they would feel more included? Yes. Like, just like I got your point. Yeah, the term should be changed. This is, I mean, one of the main area that's proper terminology is one of the major step towards the inclusion of person. Any type of suitable terminology play a very important, because the lack of suitable terminology is causing stigma, and that is one of the major causes. And because of the stigma, then the families and the people basically hides such type of problem, and such children or such people normally remain outside of the mainstream society. So that's why proper terminology, you may observe that those children who basically got some assistive devices and different facilities, so they are normal. So there is no concept of disability. These are basically different abilities. They have got different abilities. So the using of proper terminology is very important, and this is a bit unfortunate state that in all our official jargons, policies, we are still using the term disability. So you are absolutely right that suitable terminology, this should be replaced by a proper terminology. Right, sir. So what would be your last conclusive remark, only a sentence that you would say about this day for other students or whoever is watching this video? I mean, this is a collaboration. On 5th, there's another day, International Volunteer Day, in which collaboration and collective work. So I think we all, students, academia, practitioners, different organizations can collectively work for the awareness, for the advocacy, and for these things. So we need to have a joint hand together and work collectively, creating awareness. Academia can conduct researches, because lack of data or this up-to-date research is one of the. So that is that academia cannot work in isolation. Academia and practitioners and students, the whole society, when join hand together, they can work for overcoming all these barriers. Thank you so much, sir. Dr. Shakil sir, thank you very much for your time.